اب مجھے بتائیں کہ اگر حکومت آپ کی یہ درخواست مان لیتی ہے، عمران خان کو ایکسیس مل جاتا ہے، تو پھر دھرنا آپ لوگ کال آف کر دیں گے؟ یہ تو پولیٹیکل کمیٹی، یہ دھرنا یا احتجاج، احتجاج جو ہے یہ تو پولیٹیکل کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی اور کور کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جہاں پہ ایک تاریخ ہے کہ آپ نے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، بڑے بڑے احتجاج کیے ہیں اور وہ پرامن بھی رہے ہیں، لیکن ایک ہسٹری یہ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ جب انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا یہاں پہ 2014 میں، تو آپ نے دیکھا پی ٹی پہ بھی حملہ ہوا، سپریم کورٹ کے باہر بھی جو ہے کپڑے لٹکائے گئے، جو سارا یہاں پہ ایک ماحول تھا وہ آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد 2016 میں آپ لوگ کپڑے لٹکانا جو ہے وہ جرم ہے؟ نہیں، میرے خیال سے ایک obviously اگر آپ کی حکومت ہوتی ہے، آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے تو آپ بھی نہیں چاہتے کہ 126 دن کا دھرنا ہو، اس طریقے کی وہاں پہ حرکتیں ہونا، آپ بھی یہ نہیں چاہتے۔ جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ یہ نہیں چاہے گی کہ کیوس ہو کیپٹل میں۔ تو جہاں پہ آپ کی ایک پرامن احتجاج اور جلسے کرنے کی تاریخ ہے، وہاں پہ ہوا ہے کہ پی ٹی پہ حملہ ہو جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا 25 مئی 2022 کو بھی یہاں پہ بلو ایریا میں مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ پہ کیا تھا، وہ ٹھیک ہے، وہ حلال ہے؟ کوئی نہیں، میں نے کہا حلال ہے، میں نے کہا نہیں، بالکل حلال نہیں ہے۔ جب بھی آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ پہ حملہ کریں گے یا کوئی توڑ پھوڑ ہوگی، کیوس ہوگا، اس سے ملک کا نقصان ہے اور نہیں الاؤ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ کہا جا رہا ہے نا، حکومت بار بار کہتی ہے کہ دیکھیں چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے 2014 میں، آپ نے دھرنا دے دیا، پھر ایسی ہو رہی ہے، پھر آپ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کو جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے، وہاں پہ آپ کو ایک بیڈ پریس بھی تو مل رہا ہے کہ ان موقعوں پر کیوں یہ کر رہے ہیں جبکہ اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں شہزاد صاحب، سب سے پہلی چیز یہ 9 مئی کا وہ انہوں نے بنایا، 9 مئی ہو گئی۔ میں لاہور میں پڑھا ہوں، مجھے معلوم ہے وہاں پہ کسی کو آپ کو بھی معلوم ہے، کور کمانڈر ہاؤس ہوتا تھا، جنا ہاؤس بنا دیا، وہاں پہ لوگوں کو ٹور دے رہے ہیں۔ تو ابھی ہم بھی ٹور دیں گے نا، کے پی ہاؤس میں ہم لوگ کریں گے، ہم لوگ کہیں گے جی یہ یہاں پہ آپ کی صوبے کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا، رینجرز نے ڈالا، ڈی جی رینجرز اور رینجرز نے ڈالا، وفاقی حکومت نے ڈالا، انٹیلیجنس ایجنسیز نے ڈالا۔ ٹورز دیں گے، بچوں کو لائیں گے، دکھائیں گے، کے پی میں جو لوگ آئیں گے بسیں بھر کے لائیں گے، کے پی ہاؤس دکھائیں گے، اسی طرح رکھیں گے اور ان کو یہ پورا فلمز اور سٹوری جو ہے ہم لوگ دکھائیں گے کہ یہ اس طرح کیا گیا تھا۔ وفاق کی طرف سے ایک صوبائی حکومت کے خلاف، ایک چیف منسٹر کے خلاف، ایک اکائی کے خلاف ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، مرکز نے کیا، اور ڈائریکٹلی آئی جی کے پی کو آرڈرز دیے اور چیف سیکرٹری کو آرڈرز دیے گئے، ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ بالکل ہم لوگ کریں گے۔ دوسری اہم بات، ہمارا پرامن حق ہے احتجاج کرنا، ہم لوگ کریں گے احتجاج۔ ہم لوگ ہمارا ابھی بھی یہاں پہ ہم لوگ پی ٹی آئی، آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ آپ کا یہ احتجاج پرامن تو نہیں ہو سکتا جب حکومت روکے گی۔ ابھی دیکھیں ابھی کیا ہوا تھا پچھلے ہفتے، ایک آنسو گیس شیلنگ یہ سب کچھ ہوا نا ڈی چوک پہ، کس کے اوپر ہوا؟ کہیں پہ اور جگہ پہ، یہاں پہ بلو ایریا میں ایک شیشہ بھی ٹوٹا، کہیں پہ نہیں ٹوٹا۔ آپ کی یہ جیو بلڈنگ یہاں پہ یہ ڈی چوک پہ ہی ہے نا، ایک پولیس والا شہید ہو گیا، شہید ہوا، وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے۔ وہ ایبٹ آباد کے شاہ صاحب، ان کے بیٹے نے کہا ہے، حکومت نے آ کے بات کی ہے، تشدد ہوا ان کے اوپر، اس کی وجہ سے وہ شہزاد اقبال صاحب وہ بلڈ پریشر کے مریض تھے، ان کے بیٹے کی وہ ریکارڈنگ بھی آ گئی ہے، وہ خود ان کا خاندان کہتے ہیں جی بلڈ پریشر کے مریض تھے، سائٹ پہ ہوئے تھے، ان کو اٹیک ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ چل بسے، اور وہ ہمارے دل کا ٹکڑا ہے۔ وہ میں ہزارے سے ہوں، ہمارے علاقے سے ہیں، ہری پور اور ہزارہ ہمارا، ہری پور آپ کے لوگوں نے تشدد نہیں کیا ان پہ؟ کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا، ان کے خاندان والے خود اس چیز کے گواہ ہیں۔ یہ تو پھر انہوں نے غلط سٹوری میں نے ان کے خاندان والے کسی کو آ کے ٹیلی ویژن پہ یا کسی پہ کہتے ہوئے سنا نہیں ہے ابھی تک۔ میں آپ کو ان کا بھیج دوں گا، ریکارڈنگ ان کی بھیج دوں گا، ان کی ویڈیو آئی ہوئی ہے ان کے بیٹے نے۔ اب اگر آپ کا حق ہے کہ آپ حکومت کے خلاف احتجاج کریں، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان اور دی اسٹیٹ، تو اگر یہ تاثر، ایک سیکنڈ، اسٹیٹ کی ڈیفینیشن آپ نے پڑھی ہے؟ ریاست پاکستان، ریاست پاکستان کیا ہے؟ آرٹیکل 7 اپنے پروڈیوسر کو نکال کے کہیں آپ کو پڑھائے، میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے زبانی یاد ہے۔ اسٹیٹ از ڈیفائنڈ ایز آپ کی مجلس شورا، نیشنل اسمبلی، سینٹ، فیڈرل گورنمنٹ، صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلی، اس کے بعد وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹ آپ کا یہ اسٹیٹ ہے، میں اسٹیٹ ہوں ایز نیشنل اسمبلی ممبر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو اسٹیٹ کے خلاف میری ایک بات سن لیں، یہ کہتے ہیں جی ریاست کے خلاف بات کرنا، او بھائی ریاستی ادارے جو ہیں وہ ہمارے ملازم ہیں۔ کوئی ایسا احتجاج اور آپ اس بات سے اتفاق کریں گے جس سے پاکستان کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے تو آپ حق میں نہیں ہوں گے نا۔ تو مثال کے طور پہ اگر چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، اس وقت کوئی احتجاج ہو جس سے وہ نہ آ سکے تو اس سے پاکستان کو نقصان ہے۔ اگر اس ایس سی او کو، اگر یہ ایس سی او سبٹاج ہوتی ہے یا پھر کینسل ہو جاتی ہے یا متاثر ہوتی ہے، تو پھر آپ کے خیال میں یہ ہونا چاہیے؟ نہ ہم لوگ کسی کو تھریٹن کر رہے ہیں، ہم لوگ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا اپنا طریقہ کار ہے احتجاج کرنے کا، چپ چاپ آئیں گے احتجاج کر کے، اللہ خیر صلاح۔ ہمارا اس میں کیا چیز ہے؟ اس پہ حکومت کو کیا وہ ہو سکتی ہے؟
منظر کشی کریں عمر ایوب صاحب, آپ کیونکہ بڑی سادہ بات کر رہے ہیں کہ ہم آئیں گے احتجاج کر کے چلے جائیں گے, ہمارا حق ہے, جب آپ آئیں گے آپ کو روکنے کی کوشش ہوگی کیونکہ ایک سیکورٹی کنسرن ہوگا, اور لیٹس سپوز اگر آپ بھی جاتے ہیں, ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں, آپ کی خواہش کے مطابق لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں, تو آپ کے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ڈی چوک پہ ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہوں اور باقی یہاں پہ ہیڈ آف گورنمنٹس آئی ہوئی ہوں اور اجلاس چل رہا ہو؟ تو احتجاج ہم نے لکھا ہوا ہے, ہماری اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے نا, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایکسیس کیوں نہیں دیتے؟ ملک کے وزیر اعظم ہیں, ہمارے وہ لیڈر ہیں, ملک کے آپ کا 3 کروڑ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا پاکستان کے, یہ باقی پارٹیاں تو ہمارے قریب بھی نہیں آتی ہیں, یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہیں سارے کے سارے, یہ تو یہاں پہ آ کے انہوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے, لہٰذا احتجاج کرنا ہمارا حق ہے, رجسٹر کریں گے, ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی, پاکستانیت کی یا نیشنلسٹ ہونے کی کسی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, ہم لوگ سب سے وفادار, نہ تو کسی کو بانٹنے چاہیے آپ کے خلاف, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ہم لوگ وفادار ہیں پاکستان کے. آپ کے جذبات عمران خان کے لیے بالکل ہیں, ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی ان کو ملنے چاہیے, لیکن اگر حکومت وہ نہیں دے رہی ہے تو کیا آپ کوئی ایسا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں جس سے ایس سی او متاثر ہو, اور اگر ہوتی ہے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ ایس سی او متاثر جو ہے ان چیزوں سے نہیں ہوتی ہیں, دل گردہ بڑا کریں ان کے پاس, یا ان کے وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا, تو یہ کیوں مطلب اس چیز سے خوف زدہ ہیں؟ ایکسیس الاؤ کریں, ہمیں کس چیز سے خوف زدہ ہیں؟ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب کوئی بہت بڑا بیان دے دیں گے, کوئی پروٹیسٹ کریں گے, ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں شہزاد صاحب, ان کا خیال تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ رسائی ہمیں نہیں دیں گے, ان کا ڈر تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پروٹیسٹ کی کال دے دیں گے, تو ہو گئی نا پروٹیسٹ کی کال. تو بیانیہ آپ کے خلاف یہ بن رہا ہے کہ جب ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے, معیشت تھوڑی بہتر ہو رہی ہے, مہنگائی نیچے آ رہی ہے, باہر سے لوگ انویسٹرز آ رہے ہیں, تو پھر اس وقت آپ کو احتجاج یاد آ جاتا ہے, کیونکہ سوال یہ کہ کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے گی تو شاید آپ کے لیے جو اپوزیشن کرنا ہے مشکل ہو جائے گا. یہ بیانیہ آپ کے خلاف بن رہا ہے. شہزاد اقبال صاحب, تھوڑا بہت فائنینس کا الف بے میں نے پڑھی ہوئی ہے, جی بیٹا فائنینس کمیٹی میں ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کون سی مہنگائی نیچے آ گئی ہے. مہنگائی ان کو ٹیکنیکل جارگن میں جاؤں گا, ناظرین بور ہوتے ہیں, ہائی بیس افیکٹ اس کو کہتے ہیں, بہت بڑا رول ہے اس کا, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1 انفلیشن, کون سی انویسٹمنٹ آئی ہے, مجھے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کے نمبرز دکھا دیں. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ ریڈکشن اس کی آئی ہے کیونکہ امپورٹس آپ نے ریسٹرکٹ کی ہوئی ہیں. آ جائیں, آپ کی ٹریڈ فائنینس کدھر گئی ہے, آپ کے ایکسپورٹس کتنی انکریز ہوئی ہیں؟ نو انکریز. آپ کے روپے کی ویلیو جو ہے وہ فردر ڈپریشیٹ ہوگی. آپ نے ایک قسم کا, جس طرح ایمبیسی کے لیے لوگ ویزا کے لیے کہتے ہیں کہ جی شہزاد اقبال صاحب آپ سے میں قرضہ اٹھاتا ہوں اپنے بینک میں رکھنے کے لیے, ایمبیسی کو شو کرنے کے لیے, یہ لوگ سعودی عرب سے, امارات سے اور چائنا سے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں انہوں نے ڈالرز رکھے ہوئے ہیں شو کرنے کے لیے دنیا کو کہ جی ہمارے پاس وہ ڈپازٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹائم پر بھی آئے ہیں, چائنیز ڈپازٹس سعودی عرب کے ہوں, یو اے ای کے ہوں, وہ رول اوور ہوتے ہیں ہر سال. میری بات تو سنیں, ہمارے ٹائم پہ 17 ارب ڈالر تھے, اس وقت کتنے ہیں ذرا چیک کریں نا, ان کو نیٹ آف کر دیں, پیچھے کیا ہے, 2 مہینے کے امپورٹس بھی نہیں پورا کر سکتے ہیں. ابھی آپ کا انرجی کرائسس آ رہا ہے, بجلی کا ریٹ 100 روپے یونٹ پہ پہنچے گا, عمر صاحب مجھے بتائیں گیس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اگر یہ آپ کا احتجاج ہوتا ہے, یہ پچھلے احتجاج سے کیسے مختلف ہوگا؟ کیونکہ جتنا بڑا آپ لوگ کہتے ہیں کہ مجمع اکٹھا کریں گے ڈی چوک پہ, وہ نہیں ہوا. لوگ آئے اور اوبیسلی دوسری طرف سے حکومت نے کنٹینر لگائے, خندقیں کھودی, آنسو گیس شیلنگ, یہ سب ہوئی. تو اب کیا فرق ہوگا, کتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ لے کے آ جائیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ ایک تنقید جو پی ٹی آئی پہ ہو رہی تھی, اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ, بلکہ پی ٹی آئی کے اپنے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ کر رہے تھے کہ کوئی لیڈرشپ نہیں پہنچی. آج اگر کوئی لوگ گرفتار ہوئے تو کارکن ہوا ہے, ایک عام آدمی ہوا ہے, لیڈرشپ اپنے گھر پہ تھی, چاہے وہ ایم این اے ہو چاہے وہ ایم پی ہو. ہمارے ایم پی ایز اور منسٹرز بالکل گراؤنڈ پہ تھے, بالکل سامنے تھے. ایم این ایز کو ہم نے خود روکا ہوا ہے, بشمول میرے پولیٹیکل کمیٹی میں نے خود اور میرے ساتھ باقی ایم این اے ساتھی نے کہا تھا ہمیں الاؤ کریں. ہمیں پارٹی نے کہا ایم این ایز کوئی نہیں آئیں گے. وجہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے ایم این ایز کے مبین جٹ صاحب کے گھر پہ, جاوید اقبال صاحب کے گھر میں, عامر ڈوگر صاحب کے بھائی کو اریسٹ کیا گیا ہے, ان کے گھر پہ چھاپے پڑے ہیں. ہمارے شفقت اوان صاحب کے گھر پہ چھاپے پڑے ہیں. کس لیے پڑے ہیں؟ ان کو زد و کوب کرنے کے لیے, ان کو توڑنے کے لیے. وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. ہمارے ایم این ایز کو ہم نے بچانا تھا کیونکہ آئینی ترمیم ہمیں نظر آ رہی ہے, اور اس وقت گوئنگ ریٹ جو گورنمنٹ آفر کر رہی ہے وہ 30 سے 40 کروڑ روپے ہر ایم این اے کو آفر ہو رہے ہیں شہزاد اقبال صاحب اس وقت, اور ہمارے لوگ اس کو ٹھکرا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جہنم میں جاؤ. نہیں, سارے ایم این ایز آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے الحمدللہ, سینیٹر سب تمام الحمدللہ, ورنہ تو یہ گزشتہ ایک ہفتہ پہلے یہ سارا کچھ کر لیتے. پچھلے 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے یہ ترمیم لے کر آئے تھے, اس میں کہا جا رہا تھا کہ 3 ایم این ایز آپ کے کوئی پنجاب ہاؤس وغیرہ میں ہے, کوئی ایسا معاملہ؟ ہمارے اس وقت الحمدللہ سارے ایم این ایز سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں. تو پھر حکومت کیوں کہہ رہی ہے کہ جے یو ایف کے بغیر بھی ہم منظور کروا لیں گے آئینی ترمیم؟ تو کرے نا, کس نے ان کو روکا ہے؟ کرے. کل مجھے اچھا مزے کی بات, جو نوٹیفیکیشن آتا ہے
آپ کا اسپیشل کمیٹی کا جی ابھی میں ان کو سیکرٹری آف دا کمیٹی کو لکھنے والا ہوں کہ بھائی سچ لکھا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو کہ جی ہم لوگ ایم این ایز کے رولز اور اس بزنس پہ ترامیم کرنے کے لیے ان کو پیچھے سے ڈنڈا لگا ہے نا، ڈنڈا لگا کہ جلدی جلدی کرو ترمیم کرو، تو وہ ترمیم کے لیے اسپیشل کمیٹی انہوں نے بلائی ہے۔ ان کے پاس مسودہ آج تھا ہی نہیں شیئر کرنے کے لیے، ان کو خود نہیں پتا کوئی میں نے پہلے بھی کہا تھا پھٹ پٹی کا انتظار کریں، کوئی موٹر سائیکل ڈسپیچ رائڈر آ رہا ہوگا اس کا انتظار یعنی کہ کر رہے ہیں۔ 63 کی اب جو تشریح تھی پہلے اس ریویو میں اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا سپریم کورٹ کے اس تشریح کو، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے لوگ ٹوٹیں گے ہی نہیں۔ ہمارے انشاءاللہ کھڑے ہیں جی، ہمارے بالکل ہم لوگوں کی پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف، شہزاد اقبال صاحب آگ کا دریا بور کر کے آئیں، یہ چیزیں ہمیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ ابھی کوئی شخص وزیر اعظم عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کو دھوکہ دے گا، وہ اپنی سیاست جو ہے وہ زمین دوز کر دے گا۔ فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آئینی عدالت کا جو تصور ہے اس پر تو وہ اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں ضرورت ہے، وہ آئینی بینچ ہو، آئینی عدالت ہو، اس پہ میرے خیال سے طریقہ کار پہ رہ گیا، لیکن جب بھی آپ لوگ میٹنگ کر کے نکلتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یار ہمیں پتہ ہے مولانا صاحب ترمیم کے خلاف ڈٹ گئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ حق اور سچ کا ضرور ساتھ دیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ حکومت کو آئینی ترمیم میں سپورٹ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی۔ صحیح ہے۔ دوسرا آپ مجھے بتائیں کہ چلیں آپ کے ایم این ایز نہیں آئے کیونکہ یہ تھا کہ ان کو اٹھایا جا سکتا ہے، ان کو ترمیم کے لیے کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آپ کے کوئی 200-250 ایم پی ہوں گے، اس میں سے کتنے ایم پی ایز آئے؟ اس پہ بالکل گراؤنڈ پہ تھے لوگ، بالکل تھے، ہمارے تنظیم کے لوگ بھی تھے، ہمارے تنظیم کے لوگ ہوں گے، ایم پی ایز جو منسٹرز آپ کے خیبر پختونخوا میں ہیں، پوری کیبنٹ آپ کی، آپ کو پتہ ہے میرے خلاف کتنے پرچے ہوئے؟ میں ابھی بیل لے کے آ رہا ہوں پشاور مجھے پتہ ہے کہ پرچے تو یہاں پہ شاید کہیں کراچی میں بھی آپ کے خلاف پرچہ ہو سکتا ہے ان حالات میں، تو وہ تو مجھے پتہ ہے۔ اور یہاں پہ بھی ہمارے ایم این ایز اور ہمارے ایم پی ایز اور منسٹرز کے خلاف بھی ہوئے جو یہاں پہ تھے۔ میں نام لکھوں، میں آپ کو نام دوں کیونکہ نام صاحب کے علاوہ کوئی ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، کون تھا؟ شہزاد اقبال صاحب ابھی میں وہ ان کے نام آپ کو دوں کہ نامعلوم میں ان کا پھر نام ڈال دیں، خدا کا خوف خیبر کریں۔ پختونخوا میں ہم نے تو دیکھا نا اسمبلی میں اجلاس ہوا، سارے ایم پی ایز وہاں پہ موجود تھے۔ نہیں یہاں پہ تھے، بالکل تھے، فوٹوگرافس سے سارا کچھ ہے۔ ابھی آپ ضروری مجبور کرتے ہیں کہ فیشل ریکگنیشن سے اور ان کے نام جو ہے نامعلوم میں کریں، ان کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے وہ سیپریٹ آپ ان سے پوری کیجیے گا۔ نہیں میری کوئی دشمنی، میں تو اب تک آپ نام بھی لے چکے ہوتے، 10-12 بحث پہ تو 10-12 نام آ چکے ہوتے سامنے کے، کون کون تھے وہاں پر؟ بالکل تھے، مجھ سے کیوں آپ ڈسکلوز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تھے؟ چلیں، بہت بہت شکریہ عمر ایوب صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔